بچے پارک میں کھیل رہے تھے۔ رات ہونے لگی تھی تو سب بچے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر 3 بچے پارک میں کھیلتے رہے۔ رات گئے تک کھیلتے رہے اور پھر کچھ خوفناک ہوا۔ ان بچوں کے والدین جب انہیں پارک میں ڈھونڈنے گئے تو بچے وہاں نہیں تھے۔ والدین بہت پریشان ہو گئے۔ صبح کے وقت جب پارک میں تلاش کی گئی تو وہی 3 بچے بے ہوش حالت میں پارک کی اسی جگہ پر پائے گئے۔ ان بچوں کے والدین انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا، مگر بچے ہوش میں آنے کے بعد کچھ نہیں بتا سکے رات کو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ تینوں بچے ایک ہی بات کہتے رہے کہ کسی نے انہیں وہاں سے نہیں ہلنے دیا۔ پارک کے اس حصے میں اکثر لوگوں نے عجیب و غریب آوازیں سننے کی شکایت کی تھی، اور بعض لوگوں نے وہاں پر کسی شے کا نظر آنا بھی بتایا تھا۔ یہ واقعہ سن کر گاؤں والے بہت خوفزدہ ہو گئے اور پارک کے اس حصے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ جب بچوں نے ہوش میں آ کر اپنے والدین کو کچھ بتایا تو ان کے الفاظ سب کو لرزا گئے۔ انہوں نے بتایا کہ رات کے وقت جب وہ پارک میں کھیل رہے تھے تو اچانک وہاں کا ماحول بدل گیا۔ ہوا تیز ہو گئی اور درختوں کے پتے عجیب طریقے سے ہلنے لگے۔ ایک بچے نے بتایا کہ اس نے ایک سفید لباس پہنے ہوئے عورت کو دیکھا جو انہیں گھور رہی تھی۔ وہ عورت نہایت ہی خوفناک نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی بچے اسے دیکھنے لگے وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ بچے خوف کے مارے چپ چاپ کھڑے رہ گئے، جیسے ان کے پاؤں زمین میں دھس گئے ہوں۔ اس کے بعد وہ عورت اچانک غائب ہو گئی اور بچوں کو لگا کہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے پارک میں ایک سرگوشی سنی، جیسے کوئی ان کے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ وہ سرگوشی بہت ڈراؤنی تھی اور اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بچوں نے بتایا کہ انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کی روح کو کھینچ رہا ہو۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان کے پاؤں نہ ہل رہے تھے۔ آخرکار وہ تینوں بے ہوش ہو گئے اور انہیں کچھ یاد نہیں کہ پھر کیا ہوا۔ والدین نے ان بچوں کی باتیں سن کر گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ لیا۔ بزرگوں نے بتایا کہ یہ پارک کبھی ایک پرانا قبرستان تھا، جہاں پر ایک عورت نے خودکشی کر لی تھی۔ اس عورت کی روح اب بھی وہاں بھٹکتی رہتی ہے اور ہر رات اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پارک کے اس حصے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے اور وہاں پر کبھی کوئی نہیں جائے گا۔ مگر بچوں کے دل میں وہ خوفناک رات ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی اور وہ کبھی بھی اس پارک کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پائے۔ وقت گزرتا گیا مگر بچوں کے ذہنوں میں وہ واقعہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ ہر رات جب وہ سونے کی کوشش کرتے تو انہیں وہ سفید لباس والی عورت یاد آتی۔ ان کے خواب ہمیشہ ڈراونے ہوتے اور انہیں ایسا لگتا کہ وہ عورت ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ ایک دن بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اس پارک میں جائیں گے تاکہ حقیقت معلوم کر سکیں۔ انہوں نے اپنے والدین کو بتایا کہ اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس کی کہانی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ والدین نے ان کی بات مان لی مگر انہیں خبردار کیا کہ وہ احتیاط سے کام لیں۔ جب بچے دوبارہ پارک میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرانا قبرستان پایا۔ قبرستان میں ایک پرانی قبر تھی جس پر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا جس نے خودکشی کی تھی۔ بچوں نے اس قبر کے قریب جا کر دعا کی اور اس عورت کی روح کے لیے امن کی دعا کی۔ اس رات بچوں کے خواب میں دوبارہ وہ عورت نظر آئی، مگر اس بار وہ عورت ڈراؤنی نہیں تھی بلکہ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے بچوں کو شکریہ کہا اور بتایا کہ اب وہ سکون میں ہے اور انہیں کبھی بھی تنگ نہیں کرے گی۔ اگلی صبح بچوں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتایا۔ والدین نے سنا اور خوش ہوئے کہ ان کے بچے اب خوف سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اس دن کے بعد بچوں نے کبھی بھی وہ ڈراونے خواب نہیں دیکھے اور ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے سکون آ گیا۔